بندہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے، پھر ساری زندگی روزہ رکھے، تو پھر رمضان کی جو فضیلت ہے یہ نہیں ملے گا اس بندے کو۔ تو میرے بھائیو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان میں ہے، تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اب سے روزے کے اہتمام کرنا ہے، روزے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جتنی بھی انشاءاللہ ہماری زندگی ہم روزے رکھیں گے، اور تراویح کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کریں گے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کتنے لوگ اس سے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے پہلے رمضان میں یہاں نمازیں پڑھتے تھے، یہاں موجود تھے، اب وہ نہیں ہے۔ آئندہ سال کوئی پتہ نہیں ہمیں یہ روزہ ملے گا، رمضان کی فضیلت ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائی، بدبخت وہ انسان ہے جس کو رمضان شریف مل گیا اور رمضان شریف میں اس بندے کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی، اس رمضان شریف میں بخشش اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشواؤ دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اکثر انسان اس طرح کرتے کہ بھائی روزہ کو یعنی ٹائم گزارنے کے لیے میوزک سنتے ہیں یا گیمیں کھیلتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، روزہ گزارنے۔ لیکن میرے بھائیو، جو گیم کھیلتا ہے اور جو میوزک سنتا ہے اس کا روزہ سمجھی گزر جاتا ہے۔ کس طرح گزر جاتا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے تو کہتے کہ بھائی فلاں بندہ گزر گیا، ٹور گیا، تو اسی طرح اس بندے کا روزہ بھی گزر جاتا ہے، اسی طرح اس بندے کے اعمال بھی گزر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، رمضان شریف میں خصوصاً بالخصوص تلاوت اور لہو و لعب اور عبث کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک دفعہ 2-3 عورتیں آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عورتیں آ گئی کہ بھائی ہمیں بھوک بہت لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہم مر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی الٹی کرو، قے کرو، وہ حدیث موجود ہے ادھر ہمارے پاس۔ تو ان عورتوں نے الٹی کیا، اور وہ الٹی جو قے اس میں گوشت کے ٹکڑے اور خون جو ہے نا انہوں نے باہر پھینک دیا۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو گوشت بھی نہیں کھایا اور یہ خون بھی نہیں پیا، یہ کدھر سے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے غیبت کی، اور واقعی غیبت مسلمان بھائی کی گوشت کو کھانا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جو لوگ غیبتوں میں ملوث ہے، جو لوگ چغل خوریوں میں ملوث ہے، اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں دیتا۔ اگر روزہ رکھ بھی لے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور اس کو پیاس اور بھوک بھی زیادہ لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیو، روزے میں جو ہے نا خصوصاً بالخصوص حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بندہ رمضان شریف میں روزے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں اپنی بیوی سے ملوں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بردار بن جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی دوسری بیگانہ عورت سے، پرائے عورت سے کس طرح بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور کس طرح غیر محرم عورت کے ساتھ کلام اور غیر محرم عورت کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں۔ جو اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنے حلال بیوی سے علیحدہ ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کی خوف کی وجہ سے دوسری مسلمان کی عزت سے کیوں کھیلتا ہے؟ اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، روزہ ایک تربیت ہے، اور یہ تربیت ہم نے حاصل کرنا ہے اس رمضان میں پوری 12 مہینوں کے لیے، کہ جس طرح اس مہینے میں ہم نے روزہ رکھا ہے، اس طرح 11 مہینے جو آگے گزرتے ہیں یا 12 مہینے گزرتے ہیں آئندہ رمضان تک، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہوں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم کے جو ہے نا نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی، اس طرح رمضان کے فضائل میں جو سنت ہے، جو نفل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ اجر ملتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے
کہ نفل جو ہے نا سنت اور نفل یہ فرض کے برابر، ایک سنت اور ایک نفل یہ جو ہے نا یہ فرض کے برابر، اس میں زیادہ زیادہ نوافل پڑھ لیا کرو۔ کتنی نمازیں ہم سے قضا ہو گئی، کتنی نمازیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو رمضان میں قبول ہی قبول ہے تو نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان شریف میں جو ہے نا فرض جو ہے نا یہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ نیکیوں کو اکٹھا کرنا، یہ نیکیوں کے خزانے کو بھرنا ہے اس میں رمضان شریف میں۔ اور اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو، دوسرے مسلمان کو افطاری کے لیے کچھ کھجور دے دیا، کوئی شے دے دیا کہ بھائی اس سے شام کو آپ نے افطاری کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ڈبل ثواب دیتا ہے کہ بھائی ایک ثواب تیرے روزے کا ہے اور ایک ثواب جو تم نے دوسرے مسلمان بھائی کو افطاری دے دیا، یعنی تم نے سمجھے 2 روزے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں اس رمضان شریف میں، لیکن بشرط یہ کہ نیت صحیح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی بھوکی پیاسے ہو اور پھر اس وجہ سے کہ بھائی میں نے تو روزے رکھ لے، میں نے تو بہت تیر مارا ہے، میں نے تو جنت کا مال ہے سارے جہنم میں، نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے نیکی بھی کرنا ہے، آپ نے اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ یا اللہ میرے عبادت کو قبول کر۔ اور ایک روایت میں ہے، روایت حالانکہ کلام بھی ہے کہ بھائی 6 مہینے پہلے صحابہ کرام یا نیک لوگ تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے کہ ہم رمضان میں اعمال کریں۔ جب رمضان شریف گزر جائے تو 6 مہینے رمضان کی پیچھے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما دے۔ تو میرے بھائی اس پر یہ نہیں کہ بھائی میں نے دنیا بس الٹ پلٹ کر دیا، نہیں، اللہ کریم کو راضی کرنا ہے ہر حالت میں، ہر طریقے میں، اور دل میں انکساری، عاجزی، تواضع کہ یا اللہ ہم سے یہ عبادت قبول فرما۔ اور رمضان کی فضائلوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے اوپر جنتوں میں اللہ تبارک و تعالی جنتوں میں جو رونقیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ تمام اللہ تبارک و تعالی عام کر دیتے ہیں۔ رونقیں، صفائی ستھرائی ہے، جنت تو ویسے بھی صاف ستھرے ہے جی، خوبصورت ہے جی، اس کی خوبصورتی میں فرشتے لگے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا یہ خوشبو والے ہوائیاں، یہ درخت اور یہ خوبصورتی رونقیں بڑھ جاتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے، یہ ہے کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بھائی رمضان شریف ہے، رمضان شریف پر خصوصی دروازہ لگایا جاتا ہے، جس طرح کوئی مہمان، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی گورنر، کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، یا کوئی دور سے کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس کے لوگ جو دروازے لگاتے ہیں نا، اسی طرح دروازے کا نام اللہ کریم نے رکھتا ہے ریان۔ ریان کا مطلب کیا ہے؟ ریہ، یہ ریہ سے ہے، ریان کا مطلب ہے پیاس بجھانے والی، یعنی وہ دروازہ جس دروازے سے جن لوگوں نے 29 دن یا 30 دن رمضان کے روزے رکھے ہیں، پیاس سے بھوکے ہیں نا، اللہ کریم اس دروازے سے قیامت والے دن صرف جنتیوں کو داخل کرا دے گا اور اس کو پانی پلا دے گا، وہی پانی جو ساری زندگی پیاس نہیں لگے۔ یہ خصوصی اور اسپیشل فضائل ہے رمضان کے۔ اور رمضان میں جہنم کے دروازے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتے کہ دروازے بند کر دو، میرے رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتیں شروع ہو گئی، قید خانے بند کر دو۔ کتنے برکتوں والا مہینہ، کتنے رحمتوں والا مہینہ۔ اور جو بڑے بڑے شیطان ہیں اس کو زنجیروں میں، سنگلوں میں فرشتے پکڑ کر قید کر دیتے، بڑی بڑی جزیروں میں، بڑے بڑے صحراؤں میں اس کو لے جاتے، بند کر دیتے شیطانوں کو، جو بڑے بڑے شیطان ہیں۔ اور جو انسان شیطان ہے وہ تو کھلا چھوڑ جاتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ شیطان بند ہو گیا تو پھر ہم کیوں شرارتیں کرتے؟ ہم خود شیطان بنے ہوئے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطانت سے نکل آ جائیں۔ رمضان میں اللہ کریم سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میرا توبہ، جس طرح میں نے رمضان شریف میں فضولیات، عبثیات، لغوات سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، مرنے کا کوئی فتح نہیں، کس طریقے سے میں نے تیرے سامنے پیش ہے، کس طریقے سے مجھے موت آنی ہے، یا اللہ آئندہ واسطے میرا توبہ، اسی طریقے سے ساری زندگی گزاروں۔ تو میرے بھائی یہ رمضان کی خصوصی فضائل ہے اور امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی فضائل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن پاک کو اتارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا احسان انسانوں کے اوپر بیان فرما دیتا ہے کہ یار کتنی قیمتی کتاب میں نے اس مبارک مہینے میں اتارا ہے، پھر بھی تم لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو زندہ معجزہ ہے، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ قیامت تک۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والی دن دو چیزیں شفاعت کرے گی، دو چیزیں سفارش کریں گی، ایک رمضان اور ایک قرآن۔ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض کرے گی کہ یا اللہ تعالیٰ اس بندے نے تیرے محبت کی وجہ سے، تیرے رضا کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کو بخش دے، معاف کر دے۔ اور قرآن کیا کہے؟ قرآن کہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس بندے نے رات کو تلاوت میں گزاری ہے رمضان میں، یا اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ کریم دونوں کی سفارش قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے۔ تو ایک قرآن کا رشتہ اور رمضان کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے سے انسان کو جنت میں چلے جاتا ہے۔ تو فلاح ملتے ہیں قرآن اور رمضان سے۔ تو میرے بھائی رمضان اور قرآن یہ آپس میں ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے، شوق ہے قرآن پڑھائی، پڑھانا، سننا سنانا دونوں، یا سن رہو یا سناتے رہو، یا پڑھ رہو یا پڑھاتے رہو، یا دوسری کا سنو یا خود دوسرے کو سناؤ، یہ برابر ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت میں بندہ مشغول ہے اور اس بندے کی دل میں خواہشات ہے کافی کہ یا اللہ میں دعا کروں گا میرا فلاں کام سیدھا ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام سر جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تلاوت کی وجہ سے اس بندے نے دعا نہیں مانگی تو اللہ جل جلالہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی دلوں کے اندر، سینوں کے اندر باتوں کو جاننے والا اللہ کریم کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر اس کو ٹائم مل گیا میرے سے پلاں چیز مانگے گا، اللہ کریم بنا مانگی وہی چیز دے دیتا ہے، قبول کر دیتے دعا اس کے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ میں نے قبول کر دیا، تمہیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور پھر اس کا پہلا عشرہ جو ہے نا یہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، رمضان شریف کے رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے رحمت کے دروازے ہم خود بند نہ کریں، ہم خود جو ہمارے لیے رحمت کے دروازے ہم خود وہ بند نہ کریں کہ بھائی روزہ نہ رکھے، گالم گلوچ، دھوکہ، فراڈ، حرام، چغل خوری، لڑائی جھگڑے، تو پھر رحمت کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس نے رحمت کے دروازوں سے فائدہ اٹھایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، بھائی بخشیے گیا۔
میرے بھائیو ہم کیا کہتے کہ بھائی ہم نے گناہ ہی نہیں کیا. اکثر لوگ کہتے بھائی میرا گناہ ہی نہیں. بھائی گناہ کیا نہیں ہے؟ انسان اذان سنتا ہے اور انسان مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا. انسان 2 روپے کا چیز بیچتا ہے، اس کے اوپر قسم اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے بھائی اتنی کا خرید ہے اور خرید اتنی کا نہیں ہے. انسان یہ نظر کی حفاظت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کے زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظروں کے حفاظت کرتی نہیں، جو بھی عورت راستے سے گزرا ہم اس کو دیکھتی ہے. تو آنکھ گنہگار، کان گنہگار، زبان گنہگار. انسان کا سوچ دماغ میں جو ہے نا یہ گناہ کے لیے سوچنا ہے. میں نے پلان کو کس طرح گرانا ہے، پلان کو کس طرح شکست دینا ہے، پلان کو کس طرح نقصان دینا ہے، پلان پلان فلان فلان. پھر ہم کہتے ہیں ہم گنہگار ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوسرا عشرہ جو ہے نا وہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا عشرہ جو ہے نا وہ سند ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عتق من النار، جہنم سے بری. تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں فرمائے لعلکم تتقون، یہ روزہ میں نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگاری کا نتیجہ کیا ہے؟ مفازہ. ان للمتقین مفازہ، حدائق، وہ باغ، وہ خوبصورت. اور انسان کی خواہشات، وہ کواعب اترابا، اپنے ہم عمر جوان لڑکیاں جنتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں بیان کرتے ہیں متقین کو اللہ تعالیٰ دے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روزہ رکھ کے اور متقی بن جائے تو پھر اس کو ملتے ہیں، جو متقی نہ بنے اس کو ملتے ہی نہیں. تو اس لیے میرے بھائیو یہ روزہ جو ہے نا یہ، اور روزے رمضان کا مطلب کیا ہے؟ اکثر علماء سے ہم سنتے ہیں رمضان رمضان، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں یا سوچا ہی نہیں کہ بھائی رمضان کا لفظ کا مطلب کیا ہے، رمضان لفظ کا کیا مطلب ہے. رمضان، رام میم ضاد الف نون، رمضان. رمضان کا مطلب ہے ساڑنا. رمضان کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ رمضان کس چیز کو کہتی؟ ساڑنا، تیلی لگانا، آگ سے کسی چیز کو ساڑنا. یہ روزے کا مقصد بھی یہی رمضان ہے، ساڑنا. روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اپنے جسم کو پیاس اور بھوک کی وجہ سے ساڑ دو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو ختم کرے گا، ساڑے گا. تو رمضان کا مقصد ہے، مطلب ہے ساڑنا رمضان. تو میرے بھائیو الحمدللہ آج اس وقت جو ہے نا یہ موسم بہترین موسم ہے. گرمی بھی کوئی نہیں، سردی بھی کوئی نہیں، پیاس بھی کوئی نہیں، بھوک بھی کوئی نہیں. تو یہ روزے رکھنے کا بہترین چانس ہے، موقع ہے. اور یقین جانی جن لوگوں نے اس رمضان شریف میں رب کو راضی کیا، وہ سال 12 مہینوں تک اس انسان کا جو روح ہے نا وہ خوش رہے انشاءاللہ. وہ کبھی اس انسان کے اوپر مصیبت بھی آ سکے، لیکن مصیبت کی وجہ سے اس بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی غیر رمضان والے کو ملتے ہیں. کیونکہ روح کو تم نے تکڑا بنا دیا، روح کو قوت دے دی. تو اس وجہ سے رمضان شریف میں جتنی بھی ہو سکے سارے روزے رکھنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ حالانکہ سفر میں معاف ہے روزہ، وہ سفر میں بھی روزے رکھتے تھے. کئی اس طرح اللہ کے نیک بندے کے وہ جہاد میں بھی روزے رکھتے تھے کافروں کے مقابلے میں. اور ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے. جی 2 سوال ہیں. جی ایک تو جدو وقت ختم ہو جاتا ہے شہری کا
تو کئی کہ کھا پی لیں گے ہر اذان کو نہیں فلان مسجد اذان ہوئی ہے فلان مسجد اذان ہو گئی ہے. اچھا 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 دوسرے والے خواتین کو ڈیٹ آ جاتی ہے صبح 10 بجے 9 بجے کیا ادھر روزہ ختم اس بعد